ملیشیا یس ملیشیا کا نام ملیزیا جی ملیشیا اسی کو کہتے ہیں. یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا انتہائی اہم ملک ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اسے آزاد ہوئے بہت کم عرصہ ہوا اور اس کا جی ڈی پی دیکھیں, اس کی ترقی دیکھیں, وہ لگتا ہے کہ 200 سال پرانا ترقی یافتہ ملک ہے. ساڈے تو بعد چوں آزاد ہویا 57 میں ہوا, آپ سے ایک دہائی بعد, ایک ڈیکڈ بعد. وہ 15 ارب روپیہ تو وہ صرف آپ جیسوں سے بٹورتا ہے ہر سال ٹورزم کے نام. نو, پام آلیو. 15 ارب ڈالرز, ناٹ روپیہ, 15 ارب ڈالرز صرف پام آلیو. اور ہم 3 ارب, 3.5 ارب, 4 ارب, سم ٹائمز 5 ارب کس چیز پہ کھپا دیا کہ جی پام آلیو امپورٹ کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں گھی نہیں, آئل نہیں بنتا اس کے بغیر. تو مت کھاؤ وہ گھی, مت کھاؤ وہ آئل, کوئی اور چیز دریافت کر لو. یہاں پر بادشاہت ہے جی, اور ڈیموکریٹک ملک ہے, بادشاہت بھی موجود ہے اور بادشاہت روٹیٹ کرتی ہے. اس کے 13 صوبے ہیں اور اسی حوالے سے جو علاقائی طور پہ جو خاندان ہیں ان کے چشم و چراغ آپس میں ان کی ایک 5-5 سال کے لیے باریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. واہ, جیسے ہمارے یہاں جمہوریت کے بینر تلے باریاں لگی ہوتی ہیں نا, کہ بھی اس دفعہ تم, نیکسٹ ٹائم میں, پھر تم, پھر میں, اور اس کے بعد پھر تم, اور اس کے بعد آبویسلی پھر میں. اگر یہ کوئی تیسرا آ گیا پھر تو پھر اس کا وہی اشر ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے. اچھا جناب, یہ سمندری سرحدیں بھی اس کی ہیں اور بری بھی. بری سرحدیں اس کی ملتی ہیں تھائی لینڈ کے ساتھ, انڈونیزیا کے ساتھ, برونائی دارالسلام کے ساتھ, اور ادروائز اس کی بحری سرحدیں سنگاپور, ویتنام اینڈ فلپینس. فلپینس کو دا فلپینس کہتے ہیں. ہیگ ایک شہر ہے, آپ کو یقیناً پتا ہوگا, ہالینڈ کا, اس کو بھی دا نیدرلینڈز کہتے ہیں. دا یو کے, دا یو کے کے ساتھ تو دا لگے گا, وہ تو دا یونائٹڈ کنگڈم. یو ایس کے ساتھ دا لگے گا, دا یو ایس, دا یو ایس اے نہیں ہوگا. یہ غلطی نہ کیا کریں, آئی کم فرام دا یو ایس اے, آئی کم فرام دا یو ایس. وہ بہت اولڈ فیشنڈ ہے, جس طرح یو این او بڑا اولڈ فیشن. وہ تو ختم ہو گیا ہے, اس کا آفیشیل نیم از ناؤ یونائٹڈ نیشنز. نہیں ایسی ہے, دا غازی آباد بھی کہہ سکتے ہیں, دا باگڑیاں, دا باگڑیاں, دا لاہور. پشتو والا کہہ سکتے ہیں دا لاہور دا. نال نہیں تا لگتا, تھوڑے نال اے دا نہیں لگتا, او دا لگتا. اچھا جی, سن 57 میں جیسے میں نے بتایا اس کو آزادی ملی. کس سے؟ برطانیہ سے. 31 اگست, بلکہ اسی مہینے کہ جو مہینہ ہم پاکستان کی آزادی سمجھا کرتے ہیں. سمجھا کرتے, واہ. اچھا جی, پام آلیو کی ایکسپورٹ کے حوالے سے ملیشیا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے. واہ, اور پہلا انڈونیزیا. سارے رقبے چ پاکستان تو چھوٹا کہ بڑا, بہت چھوٹا, معمولی سا ہے. پھر 13-14 صوبے ہوتے, 13 صوبے پاکستان کے بھی زیادہ ہونے چاہیے. پاکستان کے صوبے چھوٹے کر دو, آدھے مسائل اسی میں حل ہو جائیں گے. اچھا سر, ہر ملک کو کوئی نہ کوئی نمبر دیا گیا ہے کہ فلاں چیز میں اچھا ہے, فلاں چیز. ہمارا ملک بھی کسی نمبر پہ ہے, نمبر 1 پہ کسی معاملے میں. اوور آل بہت نیچے ہے, لیکن بیسٹ آف دا لاٹ جب آپ پک کرتے ہیں نا, بیسٹ آف دا لاٹ, پک آف دا لاٹ, اس میں پاکستانیوں کا بہت کم ہوگا کوئی ثانی. بہترین ہے, بہت تھوڑے ہیں لیکن بہت شاندار ہے. پھر چیریٹی میں, خیرات میں, فلینتھراپی میں, پھر پاکستان لینڈ آف دا سپورٹس مین ہوا کرتا تھا. ہاکی کی ٹیم میدان میں اترتی تھی, پاکستانیوں کی, انڈینز کی وقت پڑ جاتا تھا. لیکن ستیہ ناس. کرکٹ میں بھی پتہ نہیں اتفاق ایسا ہے کہ ہم پھر سے, ورنہ کسی اور چیز میں ریزیلینس ہم میں ہے کوئی نہیں, لیکن ہے کرکٹ کھیلتے ہیں ہم. سنوکر میں جیت کے آتے ہیں بیچارے, باہر نکل کے ٹیکسی روک رہے ہوتے ہیں, یار ہم نے گھر پہنچنا ہے. یہ رکشے تے ہوندے واپس, رکشوں پہ واپس آتے ہیں ورلڈ کپ جیت کے, اور رکشے والا بھی نہیں پچھان رہا ہوندا, انہوں آپ کہہ رہے ہوندا چڈا ویکھے پاکستان میں جیت گئے ہیں, اوئے اے بکھاواں تینوں کڈ کے آیا وے. ایتھلیٹس اپنا خرچہ خود, وہ پہلوان نہیں بتا رہا تھا ہمیں بٹ صاحب, ہاں جی, نو بٹ کے پتہ نہیں کس مشکل کے ساتھ اپنے آپ کو میں افورڈ کرتا ہوں آپ کے لیے یہ جو جیتا ہے میں نے, اور جس طریقے اس کی وہ جرک مجھے یاد ہے, اس جرک نے پاکستان کو کئی 100 فٹ اوپر اٹھا دیا تھا. کوئی سرپرستی نہیں ہے,
کوئی کچھ نہیں. یہ آپ کا ایک بڑا مشہور سائیکلسٹ جی وہ بیچارہ رول کے فوت ہو گیا. ہی واز فرام سیالکوٹ جی اور رکشے کے دروازوں پہ اس نے اپنے میڈلز میڈلز لگائے. لگائے ہوئے. یار ادھر آ جاؤ, واپس آ جاؤ. دفین دے ٹائم ایک جہا بندہ بولی جا رہا اینڈ تے مردہ بھی کہندا بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا. اچھا جی, ایک دلچسپ فیکٹ ہے ملیزیا کے بارے میں. لوگ عام طور پہ یا تو صرف نظر کر جاتے ہیں یا پتہ ہی نہیں. 1965 میں پاکستان نے اپنے سفارتی تعلقات ملیزیا کے ساتھ ختم کر لیے. کیوں؟ بھٹو صاحب جذباتی آدمی تھے, وہ غصے میں جوش میں آ کے کوئی مشورہ دینے ایون یہ کرنا کہ جاؤ وہ پولینڈ کی قرارداد پھاڑ کے آ جانا, یہ بھی غلط تھا. بھٹو صاحب جیسے زیرک ڈپلومیٹ کو, اسٹیٹس مین کو, اف ایٹ آل ہی واز اے اسٹیٹس مین, تو اس کو زیب نہیں دیتا. مطلب بی بی ہوتی نا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ بی بی واز اے 10 times better person and a better diplomat than her father. اور یہ کشمیر کے اوپر ڈفرینسز کی وجہ سے ہوا تھا. Yes. اور 11 مہینے بعد ایران کی انٹروینشن سے پھر یہ صلح ہوئی. بھٹو صاحب نے کہا کہ جی کشمیر پر ملیزیا نے ہمیں وہ سپورٹ فراہم نہیں کی. وہ کیا سپورٹ فراہم کرتا اس وقت, دیکھو تو صحیح اس کے اپنے مسائل کتنے تھے. ایتھنک رائٹس وہاں پہ شروع ہو چکی تھی. یہ بھومی پترا کے عنوان سے جھگڑے, لڑائیاں, معاملات چل رہے تھے. اکانومی بھی ابھی کچھ ایسی نہیں تھی. پھر بہت اس کے اوپر اثر تھا انڈین کلچر کا. اچھا جی, کوالالمپور اس کا کیپٹل ہے, اور دوسرا ایک اہم شہر ہے پترا جایا. کچھ آفیسز گورنمنٹ کے وہاں پہ بھی ہیں بیکاز آف کنجسٹن. کنجسٹن کی وجہ سے شفٹنگ کا پروسیس, ان کا پلان تو یہ تھا کہ کیپٹل ہی شفٹ کر دیا جائے, لیکن پھر وہ معاملہ بیچ میں رہ گیا. لیکن میجر آفیسز ایک ایک کر کے, دو کر کے وہاں سے موو کر رہے ہیں. اور پترا جایا کا مطلب ہے وکٹوریس مین. سر وہاں زبان کون سی بولی جاتی؟ مالے. تو یہ تو انگلش کا استعمال بھی ہے مالے. مالے کے اوپر سنسکرت کا, ہندی کا, جسے پترا جایا جی پترا جایا, بھومی پترا, یہ سارے سنسکرت ہیں. وجہ تسمیہ دلچسپ ہے کہ تامل زبان کا لفظ ہے ملاؤ. دیکھیں نا تامل کا بڑا اثر ہے. تامل ملاؤ, ملاؤ کا مطلب ہے پہاڑوں میں گھرا ہوا ملک. مشاہیر تنکو عبد الرحمان بابا قوم, وہ بابا قوم ہے وہاں کا. تنکو عبد الرحمان فرسٹ پرائم منسٹر. پھر وہ OIC کے سیکرٹری جنرل بھی رہے. ان کے 44 بہن بھائی تھے. ایک ماں باپ سے. نہیں ایک ماں, یہ شاہی خاندان سے تھے نا. شاہی خاندان کو تو سب کچھ معاف ہوتا ہے. شاہی خاندان کو کوئی لتی جڑی نہیں. یہ ایک اور اہم شخصیت وہاں کی, مہاتر محمد. 24 سال وزیر اعظم رہے, لانگسٹ سرونگ. اور وہ تو بابا قوم تھے نا, جی ملیشین, دا فادر آف دا نیشن. یہ فادر آف دا رائزنگ نیشن, جس کو آپ ایشین ٹائیگر کہتے ہیں نا. اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو شاید معاملات ایسے نہ ہوتے. اچھا جی, داتو مشیل, یہ ایکٹریس ہے وہاں کی بڑی مشہور. اس نے ایک جیمز بانڈ کی فلم میں بھی کام کر رکھا. ٹمورو نیور ڈائز میں جمی چو, جمی چو فیشن والا جمی چو, مطلب برانڈ ہے. ان کے والدین جو ہے نا, ان کا ایک مقام تھا شو میکنگ میں, لیدر سٹف میں بڑا, اور لندن جا کے تو انہوں نے وقت ڈال دیا تھا. مقامات جی, یہ بات پیٹروناز ٹوین ٹاورز, بڑے مشہور ٹوین ٹاورز. یہ 1483 فٹ ان کی بلندی ہے. یہ دنیا کی ٹاپ 10-12 جو عمارتیں ان میں سے ایک ہے. ابھی ویسے انہوں نے ایک اور بلڈنگ بنائی ہے, مرڈیکا 1118. وہ اس سے اونچی ہے. وہ اس سے اونچی ہے. اٹ از دا سیکنڈ ٹالسٹ بلڈنگ. برج خلیفہ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے, اور اس کی ہائٹ ہے 2227 فٹ. لیکن یار یہ ٹاور جو ہے نا, یہ انتہائی حسین ٹاور, اور باہر سے تو کچھ بھی نہیں ہے, جو اندر سے ہے. واہ واہ, برج الخلیفہ نہ صرف ٹالسٹ ہے بلکہ موسٹ بیوٹیفل بھی ہے. ایستھیٹیکلی ڈیزائنڈ ہے. میں سمجھ سعودیہ 1 کلومیٹر لمبا بنا رہا ہے. انجن ہوندے کلومیٹر آنا نہیں, انجنوں کرتے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے, عرب کے بدو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے اونچی عمارتوں میں. سارے مطلب کنیاں منزلاں برج دیاں, تقریباً 2723 فٹ بلندی ہے, اور ٹاپ سے نیچے کا جو افطاری ٹائم ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ظاہری بات سر, اوپر اور ہے, نیچے اور. اتنے جلدی کھل جاتا ہے.
नहीं नहीं, ऊपर देर से खुलता है, ऊपर तो आपको सूरज नजर आता रहेगा, तो आपकी 10 मिनट का फर्क आता है। अंदर कमरे, होटल, स्नोकर, बिलियर्ड पिया सारा कुछ। यार आप इस पे नहीं गए थे? CN CN टावर टावर नहीं गए थे ना सर। कैसी ऐसी थल्ले ਸਾਰੀ ਖਜਮ ਹੈ ਛਿਲੇ ਵਾਲੀ ਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ। अच्छा जी, बाटू केव्स, ਇਹ ਕੀ ਭਾਜੀ ये लाइमस्टोन की केव्स हैं, व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर की, और बहुत हसीन मंजर है ये। वाह। अच्छा जी, स्केप पेनांग, हैं स्केप पेनांग ये थीम पार्क है, कुछ 44-45 एकड़ के ऊपर मुहित है ये। और ये जो थ्रिलिंग गेम्स हैं यहाँ पर दुनिया के तवील तरीन ये जो स्लाइड्स हैं ना, वाह। उनमें से एक बहुत तवील वाटर स्लाइड, वाटर स्लाइड्स, बड़ी लाजवाब जो है। फिर सफारी, वाह ये जंगल के अंदर से गुजरती है ये वाटर स्लाइड। वाह। कोलालमपुर बर्ड पार्क, ਆਇਆ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ यहाँ पर हसीन परिंदे लाजवाब, अगर आप बर्ड वॉचर हैं। और तो और इसके करीब एक बटरफ्लाई पार्क भी है, हाँ। दैट इज प्रोबेबली यूनिक। अच्छा जी, खाबे मी गोरंग मामक, ये नूडल्स हैं। ਯਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੇਵੀਆਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨੀ ਬਸ इतनी मेहनत, नूडल। ਹਾਂ ਖੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ इसमें आप श्रिम्प्स डाल सकते हैं, सब्जियां डाल सकते हैं, इसमें आप चिकन जो कुछ भी, बीफ भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, नासी लेमाक, नासी का मतलब है चावल। चावलों में क्या? वहां के खानों में चावल बहुत ज्यादा है। थाईलैंड की ऑलमोस्ट 90% डिशेस में नासी, ये गैर एलानिया कौमी डिश है वहां की, ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਣੀ नासी लेमाक, मतलब जिसको कहा नहीं जाता लेकिन एक्चुअली समझा जाता है। जैसे आपके यहाँ बिरयानी और पुलाव होते हैं ना। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋਂ ਚੌਲ ਨੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ यार चौल और मसरा दा... ਕਿਉਂ ਜੀ यार नहीं, तुम मसरा दी दाल की शान में ना बाकायदा लिटरली तुमने गुस्ताखी की। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ बड़ी कदर की है दाल और मसल चावल, चावल के ऊपर एक कोट करें आप मक्खन का, गरम गरम स्टीमिंग बॉइल्ड व्हाइट राइस, उसके ऊपर बड़े सारे चम्मच 2-3, और मेरी आमतौर पे दाल या मसर खत्म हो जाते थे, चावल नहीं खत्म, मैं सेंटर में एक पूल बना लेता कि वो साइडों पे वो रहे। ਨਾਗੀ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੰਗ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ वो कहते ਗੋਤਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ नासी लेमाक, आप चावल लें ਲੈ 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 और मांगे और पता है बॉयल किस में करें? ਕਾਹਦੇ ਤਜ਼ਾਬ 'ਚ ਕਰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹੋ यखनी में, दूध में, कोकोनट मिल्क। मिल्क में। अच्छा जी, फिर उबला हुआ अंडा डालें इसमें। ਇਹ ਕੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਬਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਡਾ ਇਹਦਾ ਕੋ ਦਰਜਨ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੈ तो ਲੈ यार एक ही बात है, आप अंडे ज्यादा डाल लें। ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ 15 ਅਰਬ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਘਿਓ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अच्छा जी, फिर इसमें झींगा डालें, झींगा। झींगा मुश्ती ओ झींगा ए, किसे झींगा मुश्ती के बच्चे अच्छा जी, ओटाक, ओटाक, लो जी एक पटाखे ला ये समुद्री मछली प्याज मसाले वगैरह लगा के इसको केले के पत्ते में लपेटें। जो जो लागे उन्होंने चीज़ा ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੋ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋ ਉਥੋਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਉਥੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਲਾ ਲਿਆ ਉਥੋਂ ਮछली ਫੜ ਲਈ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆइटम है ऑल बस तो ये उसमें आमतौर पे फिर बारबेक्यू करते हैं, और जब पत्ते का रंग ब्लैक हो जाए जाता है। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ कोई अंदाजा अच्छा ये एक चीज है, मैंने तलाश किया कि आप मटन कर रहे हैं, वहां पे मटन कढ़ाई की एक किस्म है, ਅੱਛਾ ਜੀ और वो सिर्फ त्योहारों पे होती है। क्यों जी आम दिन में नहीं। ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੌਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੁਬੁਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ ਅਰੇ ਬੱਕਰਾ 2 ਘੰਟੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ इसको कहते हैं रैंडैंग। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਂਡ ਐਂਡ ਬੱਕਰਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ किस बात पे? ਉਹਦੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਕਰਾ ਦੌੜ ਕੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਾੜਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ?
इसमें बहरहाल वो कोकोनट मिल्क डालते हैं। ਯਾਰ ਕੋਕੋਨਟ ਮਿਲਕ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਕੋਨਟ ਮਿਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਪੀਏ ਕਿੱਡੀ ਤੁਮ ਤਰਾਕ ਨਾ ਉਹ ਕੋਕੋਨਟ ਮਿਲਕ ਪਾਮ ਮੌਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਤੀ ਮਵਨ ਨੂੰ ਹਸਮੁਖ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵੇ ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ